For more videos, you can subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے بابرکت، سب سے اعلی، سب سے حسین نام
اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہو یا اللہ رب العزت کے صفاتی نام مثلا رحمان، رحیم، حفیظ، بصیر، قدیر، کبیر، غفور وغیرہ ہوں، یہ سارے نام اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کی برکات کا یہ عالم ہے کہ جو مسلمان سچے دل سے ان اسماء مبارکہ کا ورد کرے، ان کو اپنی زبان پہ جاری کرے، دل و جان سے اگر ان کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے یقیناً جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان ناموں کو پڑھے گا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب جب اللہ رب العزت کے ان مقدس ناموں کے ذریعے سے یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی بندہ مومن دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے سنا ایک آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس لیے سوالی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو یکتا ہے، کل جہاں تیری محتاج ہے لیکن تو کسی کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لیے سوالی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو یکتا ہے، کل جہاں تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، تو وہی ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا اور نہ تیرا کوئی مثیل یعنی مثل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ فرماتے ہیں جب اس کے ان پیارے الفاظ کو سنا کہ ان پیارے الفاظ میں وہ حضور سے دعا مانگ رہا تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالی سے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے کہ جب اسم اعظم سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہو اللہ، یا اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہو رحمان، رحیم وغیرہ، اگر بندہ مومن سچے دل سے ان کا ورد کرتا تو بندہ مومن کو نہ صرف یہ کہ کیف، سرور، راحت اور طمانینت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے جنتی بنا سکتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کی بات اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین نام مبارکہ
پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہیں۔ یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں، حضور کے یہ وہ مقدس نام ہے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتب میں فرمایا۔ حضور کے نام الحمدللہ تورات میں بھی موجود، حضور کے نام زبور میں بھی موجود، حضور کے نام انجیل میں بھی موجود، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی موجود۔ اگر آپ قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیں تو قرآن کے اوراق ان ناموں پر شاہد اور عادل ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام محمد بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد بھی ہے۔ تورات، انجیل، زبور، اس میں حضور علیہ السلام کا نام جو ذکر ہوا وہ احمد ہوا۔ حضور علیہ السلام کا نام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، منیر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنے مبارک ناموں کا ذکر فرمایا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، میرے متعدد نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں جس کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹایا، میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب بھی ہوں۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ناموں کا ذکر خود بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان سچے دل سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ناموں کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اب میں ذرا آپ کو سیر کراؤں۔ یہ رات کے 3، 3:30 بج گئے، یہ ساری باتیں لکھتے ہوئے، جمع کرتے ہوئے ذرا میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ آپ کی زبان سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رہنی چاہیے۔ آپ غور فرمائے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے، کس قدر پیار فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن رب کریم نے جب دیگر پیغمبروں سے خطاب فرمایا تو خطاب کا انداز ایک ہی رہا۔ یعنی آپ قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیں، مثلا فرمایا یا آدم، آپ دیکھیں انداز ایک ہے، یا ابراہیم انداز ایک ہے، یا موسیٰ انداز ایک ہے، یا یحییٰ انداز ایک ہے، یا زکریا انداز ایک ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو انداز خطاب اور زیادہ حسین ہو گیا۔ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں کہ اللہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، جو میں گفتگو اب کرنے جا رہا ہوں، اور کوشش ہوگی کہ میری یہ گفتگو جاری رہے۔ ایسے موضوعات کہ جن پر میں نے بچپن سے آج تک کسی کی تقریر نہیں سنی، میری کوشش ہے کہ ان موضوعات پہ بھی گفتگو کی جائے تاکہ وہ موضوعات بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائیں۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اب عالم دین بننے جا رہی ہے، تو وہ ہماری اس گفتگو سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔
اب دو نام حضور کریم علیہ السلام کے ایسے ہیں جو ذاتی نام ہے. ایک حضور کا نام محمد اور دوسرا حضور کا نام احمد. ذہن میں رکھنا کہ یہ ذاتی نام ہے اور باقی جو نام ہے حضور کے سراج، منیر، شاہد، بشیر، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہیں. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کتنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کتنے؟ میں نے اس پر بڑی تحقیق کی کہ میں بتا سکوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کل اسماء مبارکہ کتنے ہیں. اللہ اکبر. لکھنے والوں نے یہ لکھ کر کے قلم توڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کے محبوب بہتر جانتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ جو ہے وہ کتنے. لیکن حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ پر ہمارے بزرگوں نے گفتگو کی، اسماء مبارکہ کو ذکر فرمایا. مثلا علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب قول البدیع ہے. اسی طرح علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب شفا شریف ہے. اسی طرح ابن عربی کی مشہور کتاب القبص والاحکام، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے. ان تینوں کتابوں کا مطالعہ فرمائیں آپ. اس میں ان تینوں بزرگوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء مبارکہ ذکر فرمائے وہ کل 400 بنتے ہیں. 400 نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علامہ سخاوی نے، علامہ قاضی ایاز نے اور ابن عربی نے ذکر فرمائے. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مشہور رسالہ الریاض الانیقہ، یہ علامہ سیوطی نے لکھا. اس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 500 نام ذکر فرمائے. اللہ اکبر. آئیے آپ حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات شریف ہے، آپ ذرا دلائل الخیرات شریف کا مطالعہ فرمائیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. علامہ حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی نظم کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ پورے دلائل الخیرات شریف کا مطالعہ فرمائیں تو حضور علیہ السلام کے 201 نام ذکر فرمائے. اللہ اکبر. ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر کہ ان کا نام حضرت علامہ سید مخدوم ہاشمی، سید مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ٹھٹے کے اندر ان کا مزار ہے. میں نے مخالفین کی کتابوں کو پڑھا کہ مخالفین نے بھی لکھا کہ کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو، شدید گرمی اور لو ہو، اگر علامہ مخدوم ہاشمی ٹھٹوی کے مزار پہ کوئی چلا جائے تو وہاں پر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں پر راحت ہی راحت ہوتی ہے. تو بے وقوف ہو، جب علامہ ہاشم ٹھٹوی کے مزار کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ کے مزار کا کیا عالم ہوگا. پتہ نہیں تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی، پتہ نہیں تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی. علامہ ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی مشہور کتاب علامہ ٹھٹوی کی، اور یہ 300 سال پرانی کتاب ہے. کتاب کا نام حدیقۃ الصفا فی اسماء نبی المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1177 نام مبارک کا ذکر فرمائے. 1177 مبارک نام ذکر فرمائے. اللہ اکبر. کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس لیے تو لکھنے والوں نے لکھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. لکھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے ہمارے آقا، آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے انور سے چاند روشن ہو گیا. اللہ اکبر. کیسے محبت کرنے والے گزرے. لوگ جب اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں چاند سے محبوب کا چہرہ روشن ہو گیا. اور یہاں تعریف کی جا رہی ہے پیارے آقا
آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے چہرے سے چاند روشن ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی مدح و ثنا کما حقہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ہمارے آقا کہ آپ کی مکمل تعریف کی جائے. حضور نے فرمایا تھا نا ابو بکر سے، اے ابو بکر صدیق، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا آپ تو وہ ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی مدح و ثنا بیان کی جا سکے. اللہ اکبر. آخری میں اس جملے پر گفتگو ختم کر دی. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی بزرگ ذات ہے تو کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ اکبر. شیخ سعدی بھی جب حضور کے اسماء مبارکہ کو دیکھتے ہیں دنگ ہو جاتے ہیں. اتنے نام پیارے مصطفیٰ کے. اللہ اکبر. جھومتے ہوئے کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. آپ اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچے. کشفت الدجا بجمالہ، آپ کے حسن و جمال سے تمام اندھیرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خصال یعنی آپ کی تمام عادتیں بہت اچھی ہیں. صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پہ درود پڑھو. پڑھو باواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذاتی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیگر جو حضور کے مبارک نام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میری کوشش ہوگی کہ ان مبارک ناموں پر گفتگو کی جا سکے. کسی نے کہا اٹھایا سرے لوح پر جب قلم، اٹھایا سرے لوح پر جب قلم، کیا پہلے نام محمد رقم. اٹھایا سرے لوح پر جب قلم، کیا پہلے نام محمد رقم. لکھوں اس کی تعریف و توصیف کیا، لکھوں اس کی تعریف و توصیف کیا کہ ہے مدح خواں جس کا رب العلا. فرماتے کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک نام محمد یہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا، آسمانوں سے نازل کیا. چنانچہ اٹھائیے کتاب المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ نمبر 124 ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی پیاری والدہ مہربان کا اس میں قول موجود ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حمل میں یعنی جب حضور میرے شکم اقدس میں تھے اور جب 6 ماہ گزر گئے تو خواب میں کوئی آنے والا آیا اور اس نے کہا اے آمنہ آپ کو پتا ہے آپ کے شکم اقدس میں سارے جہاں کے سردار موجود ہیں، تاجدار موجود ہیں. جب ان کی ولادت ہو تو آمنہ اپنے بچے کا نام محمد رکھنا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں یہ نام اللہ تعالی نے آسمانوں سے نازل کیا. آئیے ہم بچپن سے سنتے آئے نا محمد محمد محمد. آئیے ذرا اس پر غور بھی تو کریں. کیا معنی ہے اس کے، کیا برکات ہے اس کی. اللہ اکبر. بعض لکھنے والوں نے لکھا جانتے ہو محمد کا معنی کیا؟ سنیے آپ. ہم حضور کی تعریف کرنے یہاں بیٹھے، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے، ماشاء اللہ سے تر رکھے. کہتے ہیں الذی یحمد حمدن مرتن بعد مرتن. محمد کے معنی وہ ہے وہ ذات کاملہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات کاملہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اللہ اکبر. اہل علم فرماتے ہیں لفظ محمد یا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حمد سے مشتق ہے.
آسانی سے سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ حمد سے نکلا ہے، جس کے معنی تعریف کے آتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کے اوصاف و قصائل قابل تعریف عادت سے بڑھ جائیں، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید و فرقان حمید کا آپ مطالعہ فرمائیں، ذرا اپنی آنکھوں کے تیل کو جلائیں تو آپ کو پتا چلے علم کیا ہوتا، علم کے لیے محنت کتنی ہوتی ہے، یہ باتیں بیان کرنے کے لیے کتنی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا۔ اللہ اکبر! آئیے قرآن مجید و فرقان حمید کا مطالعہ فرمائے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں 26ویں پارے میں غالباً 2 مقام پر اس میں محمد کو ذکر کیا گیا۔ چوتھے پارے کو کھولیں، وہاں پر 1 مقام پر اس میں محمد کو ذکر کیا گیا۔ 22ویں پارے میں 1 مقام پر اس میں محمد کا ذکر ہوا۔ ایک جگہ پر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لاؤ اس پر جو محمد پہ نازل کیا گیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ اللہ اکبر! ان مقامات پر اللہ رب العزت نے ان پاروں میں ان مقدس جگہوں پر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر! مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب لفظ محمد پر گفتگو کی، ایک بڑا شاندار نقطہ لکھا۔ جو درس نظامی کے طلبہ ہیں، یعنی جو دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو بڑا مزہ آئے گا۔ علامہ مولا علی قاری لکھتے محمد مبالغے کا صیغہ اور مبالغہ مطلق اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور لائق تعریف وہی ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ مولا علی قاری کے اس نقطے نے تو کمال کر دیا۔ لائق تعریف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ اکبر! اب ذرا فرمائیں، اب غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت جس ذات پاک کا نام آسمانوں سے نازل کرے اور فرمائے کہ محمد ہے، اے آمنہ ان کا نام محمد رکھنا، اور محمد وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ اکبر! یاد رکھے کہ علم نہ ہونا، میں پھر سمجھاتا، علم نہ ہونا یہ جہالت ہے، اور جہالت عیب ہے۔ اختیار نہ ہونا یہ مجبوری ہے، اور مجبوری عیب ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو محمد بنایا، پتا چلا کہ علوم کے خزانے بھی عطا فرما دیے، اور پتا چلا کہ تمام اختیارات بھی اپنے محبوب کو دے دیے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو محمد فرمایا۔ اب اگر ان کا کلمہ پڑھنے والے کہیں کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، اب اگر ان کا کلمہ پڑھنے والے کہیں جس کا نام محمد یا علی ہو، یہ باتیں ذرا غور سے سنو اور دماغ میں رکھو۔ اب اگر ان کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہیں کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، ان کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہیں جس کا نام محمد یا علی ہو، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا، ان کا کلمہ پڑھنے والے یہ کہیں کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اکبر! تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کے غیب کا انکار کر رہے ہیں، جو سرکار کے اختیار کا انکار کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ دل سے حضور کو محمد مانتے ہی نہیں۔ اگر حضور کو محمد مانتے تو حضور کے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، اختیار کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! میں سوچتا تھا کہ ہم سنی ہی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اکابر اولیاء نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، آخر یہ بدبخت یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب پتا چلا کہ یہ یا رسول اللہ کے نعرے اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ دل سے پیارے مصطفیٰ کو محمد نہیں مانتے۔ اگر دل سے پیارے مصطفیٰ کو محمد مانتے تو یقیناً یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، کیونکہ محمد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی سقم نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اللہ اکبر!
تو اب ہم جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، پتہ یہ چلا ہم دل سے بھی حضور کو محمد مانتے ہیں، جان سے بھی حضور کو محمد مانتے ہیں۔ محمد وہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جو لوگ حبیب خدا کی ذات والا صفات کے متعلق کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی کیا خبر، نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں چیز کا اختیار نہیں تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں وہ کلمہ پھر یوں نہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ کلمہ اس طریقے سے نہ پڑھیں، کیونکہ محمد تو وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، محمد تو وہ ہے جس میں کوئی سقم نہ ہو۔ اللہ اکبر فرماتے پھر وہ کلمہ یوں پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ بشر رسول اللہ، بشر رسول اللہ، وہ پھر کلمہ اس طرح سے پڑھا کریں، جو کلمہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، تو اس کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا بے عیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، سارے صحابہ کرام، پوری جماعت صحابہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بے عیب مانتی تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا ہمارے آقا بے عیب ہے۔ اگر یقین نہ آئے اٹھا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کو، اور وہ مشہور اشعار میں آپ کو یاد کراتا ہوں۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں وہ احسن منک لم ترقت عینی، میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ اجمل منک لم تلید النساء، ارے دیکھتی کیسے کہ آپ کے جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ احسن منک لم ترقت عینی، میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وہ اجمل منک لم تلید النساء، دیکھتی کیسے آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ یہ فاضل بریلوی نہیں کہہ رہے، یہ حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں، جو صحابی رسول ہے، دربار رسول کے نعت خواہ ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، میرے آقا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے تو آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کتنے شاندار اشعار، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذرا ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو، وہ کہے شاہ صاحب آپ کی بات تو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، سمجھانا یہ ہمارا کام ہے۔ آؤ بلا تشبیہ میں ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ سب کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دیکھو، ایک کاریگر ہے، بڑی اچھی اچھی چیزیں بناتا ہے، شاندار چیزیں بناتا ہے۔ اب اس نے اپنی شاہکاری دکھانے کے لیے، اپنا فن دکھانے کے لیے ایک بڑی شاندار چیز بنائی، شاندار چیز بنائی۔ شاندار چیز بنانے کے بعد اس کو ڈسپلے میں رکھا، ڈسپلے کیا۔ اب اس ماہر کاریگر
سے محبت رکھنے والے لوگ بھی آ رہے ہیں. آتے ہیں, چیز کو دیکھتے ہیں, بہت خوبصورت ہے, بہت پیاری ہے, واہ واہ بڑی شاندار چیز بنائی, اس میں تو کوئی عیب نہیں, اس میں تو کوئی خرابی نہیں. اللہ اکبر. جب یہ اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو بظاہر تو یہ چیز کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں بنانے والی کی تعریف ہو رہی ہے. اب اس کاریگر کے دشمن جماعت کے لوگ آتے ہیں, آ کر کے اس چیز کو دیکھتے ہیں, ہے نا دشمن, کہتے خرابی ہے, کمزوری ہے, یہاں سے رکھ کے دیکھو ادھر سے ٹیڑھی ہے, کیا چیز بنائی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے بلا تمثیل بلا تشبیہ رنگ رنگ کی مخلوق بنائی, ولی بنائے, ابدال بنائے. دماغ میری طرف ہونا چاہیے, سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہو, نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کہو. ولی بنائے, ابدال بنائے, اوتاد بنائے, اقطاب بنائے, امام بنائے, غوث بنائے, نبی بنائے, رسول بنائے, اولو العزم پیغمبر بنائے, اور ایک اپنا شاہکار پیارے مصطفیٰ بنا کر کے زمین پہ بھیج دیا. اللہ ایک شاہکار رب العزت نے دنیا کے سامنے رکھ دیا, جن میں کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی خرابی نہیں. اب اللہ کی جماعت کے لوگ آتے ہیں, اولئک حزب اللہ, جنہیں حزب اللہ کہا گیا. اللہ کی جماعت کے لوگ آتے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق آتے ہیں, فاروق اعظم آتے ہیں, عثمان غنی آتے ہیں, حیدر کرار آتے ہیں. پیارے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, کتنے خوبصورت, کتنے حسین, کتنے جمیل, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ما اجملک, ما احسنک, ما اکملک. کتھے لہرے علی, کتھے تیری ثنا, مشتاق رکھیاں, کتھے جاڑیاں. واہ واہ کیا شاکار قدرت ہے, کیسے کیسے کمالات اور خوبی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اللہ اکبر. اب کتابیں لکھی گئیں, احادیث لکھی گئی, حالات و واقعات بیان ہوئے. اب غوث اعظم آتے ہیں, امام اعظم آتے ہیں, داتا گنج بخش آتے ہیں, غریب نواز آتے ہیں, امام احمد رضا آتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور کا سراپا پڑھتے ہیں دنگ ہو جاتے ہیں, چون کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گلے سیوا کہوں تجھے, تیرے تو بس ہے تناہی سے ہے وری, اے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ اکبر. آتے ہیں پیارے مصطفیٰ پہ قربان ہو رہے ہیں, قربان ہو رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. کیوں؟ اس لیے یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں, یہ حزب اللہ ہے. اور اللہ کی مخالف جماعت کے لوگ بھی آتے ہیں, جنہیں حزب الشیطان کہا گیا. ابو جہل آتا, ابو لہب آتا, عتبہ آتا, شیبہ آتا, ولید بن مغیرہ آتا ہے. اوہو, ان میں تو معاذ اللہ کوئی خوبصورتی ہی نہیں ہے, ان میں تو کوئی کمال ہی نہیں ہے, ان میں تو کوئی رانائی ہی نہیں ہے, ان میں تو کوئی دلکشی ہی نہیں ہے. وہ مرکب کے جہنم میں پہنچتے ہیں, ان کی اولادیں آتی ہیں, آ کر کے کہتی ہیں ہے تو ہمارے جیسے, ٹھیک ہے افضلیت ہے, ہماری طرح ہے, ہمارے جیسے ہیں. ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, ان کی تعریف تو ایسے کی جائے جیسے گاؤں کے چودھری کی جاتی ہے. اللہ اکبر. رب کائنات فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے, یہ ظالم لوگ تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے,
یہ تو میری قدرت کا انکار کر رہے ہیں. اب اس چیز کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس چیز کو بنانے والے کی تعریف ہے. اس چیز کی کوئی تعریف، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو بنانے والے کی برائی ہے. پیارے مصطفیٰ کی کوئی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں وہ رب کی تعریف کر رہا ہے. پیارے مصطفیٰ کی کوئی برائی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ رب کی برائی بیان فرما رہا ہے. اللہ اکبر. تو رب نے فرمایا محبوب یہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں. اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. رات 3 بجے لکھا، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا، جب تک تڑکا لگے نہیں ہم کو مزہ آتا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ رات کے 3:15 بج رہے تھے، نقطہ لکھا. اللہ اکبر. گویا رب نے فرمایا ظالمو تمہیں میرے محبوب میں عیب دکھائی دیتے ہیں، لگاؤ مونچھوں پہ بسترا، اس طرح رکھو کندھے پہ بسترا، لگاؤ مونچھوں پہ اس طرح رکھو کندھے پہ بسترا، پھرو گلی گلی، لاؤ میرے محمد جیسا، لاؤ میرے محبوب جیسا. جب میں نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تو تم لاؤ گے کہاں سے؟ لاؤ گے کہاں سے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ. ارے محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ اکبر. دوستو ذرا سوچو تو صحیح، جن کو رب العالمین ہر نقص، ہر عیب، ہر خامی سے پاک بتائے، جن کے سر پر اللہ شفاعت کا تاج سجائے، جن کو رحمت للعالمین کی خلت سے نوازے، جن کو مقام محمود کی نوید سنائے، جن کو حوض کوثر کا مالک بنا کر شادیاں سنائے، جن کو نبیوں رسولوں سے اور ملائکہ سے اونچا کر کے سب کا سردار بنائے، جن کی شفاعت سے روز قیامت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ کھربوں کو مصیبتوں سے چھٹکارا ملے. ارے ایسے محمد کے بارے میں کہنا ان میں تو یہ کمی رہ گئی، ان میں تو یہ نقص رہ گیا. اللہ اکبر. وہ اعلی حضرت کہتے ہیں نا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ چاہتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا نام نیچے آ جائے. رب چاہتا ہے 400 پیارے مصطفیٰ کا نام دنیا آسمانوں میں میرے محبوب کا نام گونجے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پیارے چاہتے یہ ہے اپنے پھوکوں سے تیرے چراغ کو بجھا دے، تیرے نور کو بجھا دے، تیری عظمت کو ختم کر دے، مگر محبوب تیرا رب تجھے کمال کی بلندیوں پر پہنچا دے گا. اللہ اکبر. کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا کمال اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے. تو جو محبوب کو بے عیب مانتے ہیں، جو محبوب کو بے مثل مانتے ہیں، جو حضور کو دل سے محمد مانتے ہیں، اللہ اکبر. واضح اعلان ہے کہ ان کو اللہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں وہ انعامات عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کی تعریف سنی ہوگی، نہ کسی کا خیال گزرا ہوگا. اور جو لوگ پیارے محمد کے نام پر عیب لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اور انشن باتیں کرتے ہیں، انہیں پکڑ کر ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا. ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار. بے شک منافق لوگ دوزخ میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. یا اللہ، تو نے جس حبیب مکرم کو محمد بنا کے بھیجا، ہم سب کو ان کی بارگاہ میں با ادب نیاز مند رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شیطان کی جماعت حزب الشیطان سے اے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما. باتیں بہت، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. وانا الحمدللہ رب العالمین. For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel.